نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات اور مقامات کو دیگر اوقات اور مقامات پر ایسی فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی کہ ان میں کیا جانے والا ادنیٰ سا عمل بھی بسا اوقات بڑے بڑے اعمال پر سبقت لے جاتا ہے۔ اسی مبارک سلسلے کی ایک کڑی ہے عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان 10 دنوں کی فضیلت، خصوصیت اور اہمیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ان 10 دنوں کی نسبت سے ہم اس عشرے کی 10 خصوصیات اور فضائل کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا۔ پہلی اور سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی راتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا اور سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان العشر عشر الاضحیٰ، کہ ان سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے رمضان کے آخری عشرے کو بھی مراد لیا ہے کہ ولیال عشر سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک ولیال عشر اس سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن اور اس کی راتیں مراد ہیں۔ دوسری فضیلت کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عشرے کے دن بھی قیمتی ہیں اور اس عشرے کی راتیں بھی قیمتی ہیں۔ تیسری بات کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا مہینوں کی تعداد 12 رکھی اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے میدان عرفات میں حج کا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مسلسل، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب جو جمادی الثانی اور رجب کے درمیان میں ہے، یعنی اسلامی سال کا 7واں مہینہ۔ تو یہ ذی الحجہ کی بہت بڑی خصوصیت، فضیلت اور اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اور چوتھی بات کہ یہ حج کا مہینہ ہے جس میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن یعنی فریضہ حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں، یعنی 3 مہینے ہیں حج کے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور ان 3 مہینوں میں ذی الحجہ کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو حج کی نسبت سے ہی نام ملا ہے ذی الحجہ۔ تو حج کے افعال اور مناسک اسی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، یہ بھی اس کی عظمت کی اہمیت کی دلیل ہے۔ 5ویں بات کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب اور ثواب کے اعتبار سے انتہائی فضیلت والا ہے۔ اس کا تذکرہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام، یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی سال کے کسی بھی مہینے اور دن میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کرنا اس قدر محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں۔ فاکثروا فیہن التسبیح والتحمید والتہلیل، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح اور تحمید، تحلیل خوب بیان کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا مسنون ہے، بلکہ بعض نے تو اس کو واجب کہا ہے۔ اور ان دنوں میں ذکر کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ایک جگہ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ تو ایام معلومات سے مراد پہلے 10 دن اور ایام معدودات اس سے مراد قربانی کے 3 دن۔
رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی تشریح منقول ہے۔ چھٹی بات کہ یہ مسلمانوں کی عید کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قربانی کا حکم دیا، اور اس قربانی کے گوشت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضیافت فرماتے ہیں، تو یہ بھی اس مہینے کی عظمت اور خصوصیت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تکمیل اسلام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کی نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور مذہب کے پسند کیا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اگر کوئی اس طرح کی آیت تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، یعنی وہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا، مسرت کا دن ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت ہماری ڈبل عید تھی، یعنی جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن۔ یہ ایک مسلمان کے لیے دوہری خوشی ہوتی ہے، جمعہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقدس دن ہے، اور عرفہ کا دن اور اس کے بعد عید کا دن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو خوشی کے ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تکمیل کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ دن عید کی طرح ہے، بلکہ عید سے بھی بڑھ کر خوشی کا ہے۔ اگلی فضیلت کے اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ جس قدر لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، سال کے کسی اور دن اتنے لوگوں کو جہنم سے نہیں نکالا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ یوم عرفہ کو جاری کیا جاتا ہے۔ اور آخری بات جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ اس قدر اجر اور فضیلت والا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی یہ روزہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا اور ایک آئندہ سال گناہوں کے کفارے کا۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے فضیلت، اہمیت اس عشرے کی کیا ہوگی کہ ہر رات کا اجر اللہ نے لیلۃ القدر کے برابر رکھا ہے، اور ہر دن کے روزے کو 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر قرار دیا۔ باب ما جاء فی العمل فی ایام التشریق، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ، کہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، صیام کل یوم منہا کصیام سنہ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، وقیام لیلۃ کل منہا کقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں تو 1 رات لیلۃ القدر ہے، لیکن اس عشرے کی ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کسی نے کہا، ہر شب قدر است اگر قدر تو بیدانی، کہ ہر شب قدر ہے اگر کوئی اس کی قدر کرنے والا ہو۔ تو یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، حج کا مہینہ بھی ہے، قربانی کا مہینہ بھی ہے، اور عید کا مہینہ بھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ دین اسلام کی تکمیل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔